إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما दिशा आगे आ जाए आप भी इस पिलर के साथ आ जाए देख रहे आगे ये पिलर के साथ जगह दो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على أحسن حال ونعوذ بالله من حال أهل
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پھر وہ دونوں چل پڑے. چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر انہوں نے وہاں گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے ہی والی تھی. اس نے جو صاحب اس کے ساتھ تھا اس دیوار کو سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا. موسیٰ نے کہا تم اگر چاہتے اس پر اجرت لے لیتے ان سے. اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے. لیکن یہ بات ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت ضرور بتاؤں گا جن پر تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے سفر کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. پچھلے مرحلے کے آخر میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر سے اپنی عذر جاری کرنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے بعد میں بے صبری کا، عدم برداشت کا مظاہرہ کروں تو آپ پھر مجھے اپنی صحبت سے، اپنے ساتھ سے جدا کر دیجیے گا. اس پیمان اور میثاق کے بعد جب اگلا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. ظاہر ہے مسافر تھے، بھوک لگنا ایک فطری امر تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے پورے سفر کے لیے کھانے پینے کے بندوبست کر کے نکلے تھے. تو وہاں جا کے گاؤں والوں سے کہا، جیسے عام طور پر یہ روایات رہی ہیں، کسی علاقے میں ایک بندہ نووارد پہنچتا ہے تو بھوک لگنے پر یا وہ کھانا طلب کر لیتا ہے یا علاقے کے لوگ اسے مسافر سمجھ کر جان پہچان کر کے اس کے سفر کی غرض و غایت، اس کی وجہ پوچھ کے اسے خود ہی کھانا پیش کر دیتے ہیں. کھانا طلب کیا ہے، بھی ہم مسافر ہیں یار، کھانا کھلاؤ ہمیں. گاؤں کے لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، چٹا انکار، جواب دے دیا. قرآن مجید نے اس بستی کا نام نہیں بتایا،
لوگوں نے کھوج لگائی ہے کہ فلاں بستی ہوگی، فلاں لگتا ہے فلاں، لیکن اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بستی کا نام ضرور بتاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بستی کا نام لے دیتا نا، اس بستی نے قیامت تک رسوا ہو جاتا کہ اخلاق کے اتنے پست لوگ جنہیں دو مہمانوں کو چلو پتہ نہیں کہ یہ مہمان کون ہے، ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کوئی صالح بندہ ہے، دونوں معزز انسان ہیں، تو انہیں کھانا کھلانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو قیامت تک کی رسوائی سے بچا لی ہے۔ ویسے قرآن ہمیں اللہ کے نبیوں کی جو صفت بتاتا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت، کہ بڑے ہی مہمان نواز تھے، اور مہمان کی مہمانداری بے دریغ کے طریقے سے، یعنی جو وسائل میسر ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ وسائل میسر ہی نہیں ہیں، جو وسائل میسر ہیں ان میں رہتے ہوئے مہمان کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب عزت اور احترام کرے، خوب اس کا اکرام کرے۔ اس کا اکرام کیسے ہوگا؟ ایک تو خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کے بیٹھنے کی جگہ اچھی بنانی چاہیے، جو میسر ہو اس میں سے کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ کھانا کھلانا یہ ہے، جو مہمان گھر میں آ جائے یہ اس کا حق بھی بنتا ہے۔ ماتھے پر شلوڑے ڈالنے کی بجائے، کسی قسم کی تنگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے، یا خواہ خواہ تکلفاً اپنی کسی مصروفیت کا عذر پیش کرنے کے بجائے، اور اگر کوئی عذر ہو بھی، اگر اس سے کوئی مصروفیت ہو بھی اسے ٹالا جا سکتا ہو، کوئی ایسا ہنگامی قسم کا معاملہ نہیں ہے، تو اپنی مصروفیت کو مؤخر کر دے اور مہمان کی مہمانداری اچھے طریقے سے کرے۔ اور روایات میں مہمان جس وقت الوداع ہو اس کو دعا دینے کے ساتھ دعا دے کر الوداع کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کے اندر دعا موجود ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، یہ مہمان کو الوداع کرتے ہوئے دعا دینی چاہیے۔ اور اس کے جواب میں جو مہمان ہے جاتے جاتے وہ بھی اپنے میزبان کو دعا دے کر جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر وہ روایت نقل کی ہے، دعا نقل کی ہے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائع۔ یہ دعا مہمان بھی دعا دے کے جائے، میزبان بھی اسے دعا دے کر الوداع کرے، اور مہمان نوازی کے آداب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر موجود ہیں۔ 26ویں پارے کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کا جیسے استقبال کیا اس میں 5 آداب کا ذکر ہے، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ اور پھر دیکھیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ پر پہلی وحی آتی ہے، آپ جب آ گئے تو آپ کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے اما جان سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی خصال، آپ کی خصوصی جو صفات تھیں، جو آپ کی زندگی کا حصہ تھیں، ان کا بیان کیا، حوالہ دیا۔ آپ میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ ان بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اللہ کے اے پیارے پیغمبر، اس وقت تک تو ابھی اما خدیجہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نے یہ کہا کہ سرتاج آپ ہمیشہ
مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، وہ صفت آپ کے صحابہ کی بھی بیان کی۔ جو خوبی آپ کے اندر تھی وہی خوبی آگے صحابہ کرام نے اپنائی۔ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، مہمان آتے ہیں تو آپ مہمان کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سارے گھروں سے پتہ کیا کرتے تھے کھانے کا۔ جب کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر صحابہ کرام سے کہتے بھی مہمان آیا ہے، اس کی ضیافت کرو، تم پہلے خود کوشش کرتے تھے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ صحابہ کی اسی خوبی کی طرف اشارہ ہے۔ بھوک جتنی مرضی لگی ہو، اپنے آپ کو طلب اور ضرورت جس قدر زیادہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور اپنے مہمانوں کی ضرورت اور بھوک کا خیال رکھتے ہیں۔ خیر، اس بستی میں پہنچے جناب موسیٰ اور خضر۔ یہاں میں آگے چلتے چلتے اپنے آپ سے اور آپ سب حضرات و خواتین سے عرض کروں گا کہ مہمانوں کے ساتھ تکلفات کے بغیر اپنی طاقت، اپنی جیب، اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے ان کی ضیافت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے مالوں میں برکت فرمائے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں شامل ہو جاتی۔ کھانا نہیں ملا، موسیٰ اور خضر کو کھانا نہیں ملا۔ اس پر انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس بستی کا نام نہیں لیا۔ یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے، کہیں جا کے اگر بندے کی ضیافت کا حق ادا نہ ہو، اگلا شخص کنجوسی کا، بے دلی کا، بے مربتی کا اظہار کرتا ہے تو اسے نشر نہیں کرنا چاہیے۔ واپس آ کے سب بتائیے فلاں کے پاس کیا جانا ہے، وہ پانی کا گھونٹ نہیں پوچھتا، اس کے تو ماتھے پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ الہی طریقہ نہیں ہے اور یہ نبوی طریقہ بھی نہیں ہے نشر کرنا۔ اور چھوڑو جو دیکھو جانا کیے انہیں کہیں روٹی دار توفیق ہی نہیں، پھوٹے منہ سے نہیں کبھی کہا کہ کھانا کھائیں گے۔ میں تو بڑی تکلیف سے گیا تھا، پیاس بڑی تھی، اس کا رویہ دے کے میں سب کو چھوڑ کے آ گیا۔ نہیں، کسی کو اس طرح سے نشر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا قاری عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بچوں کو، نوجوانوں کو، عوام کو غیبت کے حوالے سے سمجھا رہے تھے۔ اس اپنی نصیحت کے دوران انہوں نے بتایا کہ شیخ سعدی نے ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ بات کی۔ وہ شیخ سعدی بڑے ذہین فطین تھے۔ کہا کہ جی میرا جو فلاں ساتھی ہے نا، جو میرے ساتھ بیٹھ کے آپ سے سبق دیتا ہے، وہ میری ذہانت فطانت پہ جلتا بہت ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے۔ تو شیخ سعدی کے استاد نے ان سے کہا اچھا، اس کا حسد کرنا ناجائز ہے اور تمہارا غیبت کرنا جائز ہے؟ بھی جس نے ضیافت نہیں کی، چلو ایک گناہ اس نے کیا اور دوسرا گناہ آپ نے آ کے کر دیا پورے ماحول میں یا کافی سارے لوگوں میں آ کے، اسے آپ نے نشر کر دیا اور اللہ تو اس کو نشر کر ہی دیا۔ صرف اتنی بات سنائی ہے کہ بستی میں گئے، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ کون ہے وہ افراد؟ کون تھے؟ بالکل ہاں، جہاں
ابراہیم علیہ السلام نے ضیافت کی ہے مہمانوں کے لیے، بچڑا بونگر کا وہاں پوری تفصیل بیان کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ تو سبق کیا ہے یہاں؟ جو مثبت چیزیں ہوں، بھائی کی چیزیں ہوں، خیر کی چیزیں ہوں، جو پازیٹیو معاملات ہوں، ان کو خوب تفصیل کے ساتھ نشر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور جہاں کوئی منفی بات ہو، غیر اخلاقی بات ہو، کوئی نیگیٹو چیز ہو، پردہ ڈال دیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ جتنے اپنے رویے کے لحاظ سے پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ جائے گی، مثبت چیزیں آئیں گی، اتنی زیادہ آپ سے خیر آگے پھیلتی جائے گی۔ آپ کی سوچ میں، آپ کے رویے میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں وہ اس بات ہونا چاہیے، مثبت چیزیں ہونی چاہیے، بھلائی کی باتیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس انسان ہمیشہ نیگیٹو سوچے گا، منفیت اس میں پائی جائے گی، منفی باتوں کو نوٹ کرے گا، جمع رکھے گا، لوگوں میں نشر کرے گا، اپنی سوچ میں منفیت پیدا کرے گا، بندے کا آہستہ آہستہ سب کچھ منفی ہوتا جائے گا، اور اس سے آگے دوسرے افراد کو بالخصوص جو اس کے اپنے گھر والے ہیں، ان میں بھی اس کے بچوں میں بھی منفیت جمع ہوتی جائے گی، اور وہ ہمیشہ منفی سوچ کے حامل بن جائیں۔ مثبت سوچا کریں، مثبت پھیلایا کریں، مثبت باتیں کیا کریں۔ اگر کسی میں کوئی منفی بات کبھی نظر آ جائے، اس منفی کو الٹا پلٹا کے اس کو بھی مثبت کے لبادے میں لپیٹ دیا کرے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، اس کی کوئی توجیہ بیان کر دیں۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک شخصیت کے بارے میں کہ وہ اپنے ایک دوست کو اسلام آباد ملنے گیا، ٹائم طے تھا، پروگرام طے تھا، وہاں پہنچے، اس نے اس کا بڑی بے دلی سے استقبال کیا۔ اگلے جو پروگرام طے تھا اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال تک نہیں کیا، کچھ ڈھابے سے پانی بھی نہیں پوچھا۔ پھر وقت اب جو لاہور سے مہمان بن کے طے شدہ پروگرام کے مطابق تیاری کر کے اس کے پاس گیا تھا، اس کے رویے سے بڑا مایوس ہو کر منہ لٹکا کے واپس آ گیا، اور مسلسل سوچتا رہا، یار یہ بندہ عجیب ہے، اس نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد والا میرا مہمان تھا، اس کے بارے سے فوت ہو گیا۔ وہ تاجد کریم کے پاس گیا، کب فوت ہوئے ہیں؟ اس نے بتایا جس دن تم میرے ہاں مہمان بن کے آئے تھے اسی دن فوت ہوئے تھے۔ ہاں، یہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ اس نے اپنے آنے والے مہمان کو نہیں بتایا۔ اس نے کہا اس کے آنے سے اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو ہر بات بتاؤں گا، پروگرام چوپٹ ہوگا، نہیں بتایا۔ لیکن اس نے جو بظاہر منفی رویہ اختیار کیا تھا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اسباب موجود تھے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، آپ خود سے اس کی توجیہ کر لیں کہ اس کی کوئی معقول وجہ ہوگی۔ منفی باتیں پھیلایا نہ کریں، لوگوں کی منفیت کو نشر نہ کیا کریں، لوگوں میں رسوا کرنے کے بجائے ان کی عزت بنایا کریں۔ وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ آپ کے دوستوں میں سے ہیں، آپ کے حلقہ احباب میں سے ہیں، ان کے بارے میں دوسرے لوگوں میں ہمیشہ مثبت بات کیا کریں، منفی بات نہ کیا کریں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں بھی یہ تعلیم مل رہی۔ اب اس بات پہ غصہ تو آنا چاہیے نا کہ ہم کھانا نہیں کھلایا یار، بستی کے لوگ بڑے بے مربت لوگ ہیں، آپس میں کسی قسم کا اظہار خیال، کچھ تبادلہ خیال کیے بغیر، بلکہ اس کے برعکس بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اس کو جس طرح بھی تفسیرات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں نہ حدیث میں، اپنے ہاتھ سے یوں سیدھا کر دیا یا باقاعدہ دیوار ڈھا کے پھر سے کھڑی کر دی، جیسے بھی ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کراماتی چیز دی تھی
کہ وہ ہاتھ لگاتا گیا، دیوار سیدھی ہو گئی، یا اس کو ڈھا کے پوری ہمت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ کوشش کر کے اس کی دیوار فٹافٹ دوبارہ بنا دی. تو جی بستی والوں سے کوئی انتقام لیا، کوئی بدلا نہیں، غصہ یا یہ بڑے بے بہت لوگ، چلو موسیٰ نکلو فٹافٹ واپس. غصے میں قابو نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا، بھوک بھی لگی ہوئی نہیں، نہ بھوک کی پرواہ کی، نہ بستی والوں کی بے مربتی کا کسی قسم کا اس پر کوئی رد عمل دکھایا. اس کے برعکس ان بستی والوں میں سے کسی ایک گھرانے کی دیوار نظر آئی کہ وہ گر رہی ہے، وہ دیوار کھڑی کر دی. وہ احسان کے بدلے میں تو احسان ہوتا ہی ہے، اور بے مربتی کے بدلے میں بھی مربت کا بدلہ ہو سکتا ہے. دلوں میں گرا رکھا کریں، معاف کر دیا کریں. بڑے حوصلے کے مالک بنے، جو بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں شامل فرمائے. جو وہ ان کی سوچ بڑی بلند ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے ہم سڑک پہ جاتے ہیں، بازار میں غریب گھر سے یہاں تک پہنچے، کئی چیزیں چھوٹی موٹی بازار پاؤں میں روندی گئی ہوگی، کیا خیال آپ؟ کئی چیزیں ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں. ان چھوٹی موٹی باتوں کو پاؤں کے طرح رون دیا کرے، احساس نہ کیا کرے. اور یہ نہیں اس کا مطلب کہ اسے اپنی میموری کے اندر جمع کرتے رہے، جب کوئی موقع آیا تو پوری بڑھا نکال دی. اسے اپنے حافظے سے، اپنی میموری سے نکال دیا کرے اللہ کی خاطر. تو اللہ اتنا بلند ہے، آپ جتنے اپنے اخلاق کے، اپنے رویے کے، اپنے ردے کے لحاظ سے بلند ہوتے جائیں گے، اللہ آپ اس کو اس سے بھی بلند کرتا چلا جائے. ایک دعا کے اندر آتا ہے نا، یاد رکھو کتنی شاندار دعا ہے، اللہ نے یاد کروائی. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے. بندہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، یار بڑا بے مربت ہے، وہ پانی کا گھونٹ نہیں پوچھا، کرسی پہننے کی. بچے بڑے بدتمیز ہیں، انہیں کوئی ڈب کی بات نہیں آتی، کوئی عقل کی بات نہیں. بندہ اپنے آپ کو کسی مرتبے پر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے لیے اپنے اندر غصہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، لیکن دعا میں کیا ہے؟ نہیں یا اللہ مجھے میرے نفس میں، میری نگاہ میں چھوٹا کر دے. وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر. وہ کیسے ہوگا؟ بندے کا اخلاق بڑا ہو، بندے کا حوصلہ، کردار بندے کا گھٹیا لوگوں جیسا ہو، اور سوچیے کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بن جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. معاف کر دیا کرے، اپنی میموری سے، اپنے حافظے سے چیزوں کو مٹا دیا کرے. لو جی دیوار کھڑی کر دی. موسیٰ بڑے حیران ہوئے. اب دیکھو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت اور انہیں کچھ سکھانے کے لیے بھیجا تھا. ویسے جو جناب موسیٰ نے کہا تھا نا کہ جناب خضر صاحب اگر اب میں آپ سے کوئی سوال کروں نا، برداشت نہ کر سکوں تو مجھے اپنی صحبت سے فارغ کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ کچھ برداشت کرتا رہتا نا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہمیں علم کی اور باتیں سیکھنے کو مل جاتی. جلدی ہم ہمت آ گیا، حوصلہ نہیں کیا، اور جلدی سے کہہ دیا کہ بس اب آئندہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے الگ کر دینا. اور بعض روایتیں الفاظ ہیں کہ جیسے یہ دو عجائبات ملے. کون سے؟ وہ کشتی کو پھاڑنا، لڑکے کو قتل کر دینا بغیر کسی وجہ کے، اور آگے تیسرا واقعہ یہ آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ اگر صبر کرتے رہتے نا، پہلے دعا بھی دی ان کو، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے اگر صبر کرتے رہتے تو ہمیں سیکھنے کے لیے مزید عجائبات مل جاتے. موسیٰ کہنے لگے یار عجیب، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بڑی عجیب بات ہے. ایک تو ہم اس گاؤں میں مسافر ہیں، مہمان ہیں، انہوں نے ہماری ضیافت بھی نہیں کی، اور تم
اس کے بدل میں کسی قسم کا کوئی اقدام اور رد عمل کرنے کے بجائے مفت میں ان کے گاؤں کے کسی گھرانے کی دیوار سیدھی کر رہے ہو، وہ کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ علماء نے بعد میں یہاں یہ تعلیل کی ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ بس یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو جناب خضر کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک، وعدے کے مطابق میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن آپ کو تشنگی کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا کہ آپ ساری عمر سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ 3 باتیں کیا تھیں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ جن باتوں کو اے موسیٰ آپ برداشت نہیں کر سکے، ان کی حقیقت، ان کی جو تعویل ہے، اصلیت ہے، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کی باتیں نصیب فرمائے۔ وہ تفسیر انشاءاللہ اگلے رکوع سے آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ خطبات بیان کی جائے گی۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان میں خاص طور سے برداشت، اور اگر حق تلفی ہو رہی ہو بندے کی مخاطب کی طرف سے، جس کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ ہے اس کی طرف سے کوئی کسی قسم کی حق تلفی، مگر پانی نہیں پلایا اس نے، ان باتوں کو، ایسی منفی چیزوں کو ہمیشہ برداشت کرنا چاہیے۔ اپنا ہاضمہ بہت اچھا ہونا چاہیے، بندہ ہر چیز کو ہضم کر جائے۔ کیوں جی؟ ہاضمہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا بندے کی صحت اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ برداشت کے لحاظ سے بھی ہاضمہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کی صحت جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا جو دل میں بات ہے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ میں پچھلے کئی جمعوں سے مسلسل غور کر رہا ہوں کہ جمعے میں حاضری بہت کم ہو رہی ہے۔ یہ حال جو برابر کم از کم دوسرے خطبے میں نظر آتا تھا، اب دوسرے خطبے میں بھی حال میں ٹامے بند نظر آتے ہیں۔ ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رونق کو بڑھا دے، آمین کھل کے آمین کر دے، آمین میں کم از کم بخل نہ کیا کرے، پورے ولولے کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ آمین کر دے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین قبول کر، ہو سکتا دل میں کہیں ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، دل کی باتیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، وہ جانتا بھی۔ لیکن آپ سے یہ ہے کہ اس رونق کو بڑھانے میں آپ بھی کچھ کردار ادا کریں، جو اور لوگ آپ کے احباب ہیں، دوست ہیں، دائیں بائیں گلی محلے میں، ان کو دعوت دیا کریں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر اس حاضری جمعے کی حاضری کم ہو رہی ہے، اس میں انتظامی معاملہ کو ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا خطبے میں بیان کا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، میں الحمدللہ اس بات کو بھی سننے کے لیے پوری طرح سے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس علاقے میں مجموعی طور پر 1991 سے لے کر اب تک دیکھ 35 سال ہو گئے،
کچھ سال پہلے مسجد مبارک میں، اور غالباً 27 سال یا 28 سال یہاں اس مسجد میں ہو گئے۔ بھائی محمد امین صاحب اور جو شروع کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ، اور بھی کئی ساتھی، یہ بھائی راشد صاحب بیٹھے کئی دفعہ، ان کے بھائی شاہد صاحب کئی دفعہ جمعے میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ پھر رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بعض اوقات اس کی وضاحت آئندہ خطبات میں کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کو اگر بات سمجھ نہیں آئی ہوتی تو میں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ بلکہ جو بہت اس علاقے کی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ کو تو سارے جانتے ہوں گے، بہت بڑے پرانے بند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے نوید صاحب، ان سے چھوٹے بھائی تھے احمد صاحب، وہ بھی اکثر میرے ساتھ جمعے میں جو کچھ بیان ہوتا تھا اس کے بارے میں اظہار خیال کر دیتے تھے، اور بعض اوقات مجھے میری غلطی پر بھی نشاندہی کرتے تھے۔ بلکہ مسجد مبارک میں بھائی محمد امین صاحب اس بات سے آگاہ ہیں، ایک جمعے میں ایک بیان غلط ہو گیا، پھر وہ قصہ لمبا ہونا چاہا، اللہ تعالی رحمت کی، مجھے پتا چل گیا کہ اس میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے جمعے کے اندر کھڑے ہو کے ممبر پہ لوگوں کے سامنے درست بات بیان کر دی اور اپنی پچھلی غلطی کی معذرت کر دی۔ اس لیے اگر ایسی بات بھی ہو کہ آپ کا بیان صحیح نہیں ہے تو مجھے بتایا جا سکتا ہے، الحمدللہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، بات بھی غلط ہو سکتی ہے، انداز بیان بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ آپ اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ساتھیوں کو لے کر آئیں، مجھے بھی بتائیں، انتظامی اعتبار سے کوئی غلطی ہو اس کی بھی نشاندہی کریں تاکہ ہمارے لوگوں کے بحال ہو سکے۔ دوسرے نمبر پر اسٹیج میں جو معاملہ مسجد کے بلوں کا آپ سے تذکرہ کیا تھا، 2 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے، وہ ہم نے جمع کروا لیے، لیکن ابھی اس سے زیادہ یا ڈبل کے قریب جو پھر 1 مہینہ اور اس سے پلس ہو گیا، بدفطرت ہے بھائیو، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی معاملے کے اندر کمی نہیں آنے دے گا۔ آپ اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کیا کریں، جیسا سلوک میں اور آپ اللہ کے دین کے کاموں کے ساتھ کریں گے نا، ویسا ہی سلوک اللہ کی اس کی توقع اور امید رکھیں۔ یہ ذمہ داریاں جو بوجھ ہیں، یہاں کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، دانستہ کسی قسم کی کوئی خرد برد یا کوئی ایسا معاملہ یا اسراف، بے انتہا اور بے دل خرچ کیے جانا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے 10 روپے کی، ہم الحمدللہ 5 روپے میں گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے پیسے وہ امانتیں ہیں، وہ ہم صرف اور صرف یہ نہیں سمجھتے کہ آپ پوچھ رہتے ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ جی پوچھے گا کہ پیسے آئے تھے کہاں خرچ کیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تو بے درے خرچ کیا کریں، کیونکہ یہ حکومت نے بجلی، گیس، پیٹرول، یہ 2-3 چیزیں اتنی مہنگی کی ہیں، یہ سر اٹھانے نہیں دیتے۔ جزاک اللہ، یہ سر اٹھانے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس لیے اس کام میں یہاں ماشاءاللہ 25 افراد یا 30 افراد تو مستقل یہاں رہتے ہیں، ان کے 5 کو نکال دیں، باقی لوگوں کے کھانے کا یہاں مسجد میں انتظام ہوتا ہے الحمدللہ، اور ان میں سے بچوں کو کوئی 17 یا 18 بچے ہیں، ان کا ماہانہ وظیفہ بھی ہے، اسکالرشپ بھی ان کو دی جاتی ہے ان کے کام پر، وہ بھی رکی ہوئی ہے۔ الغرض اس کا مقصد یہ کام بڑا مفید، امت کے لیے بڑا مفید کام ہو رہا ہے۔ ابھی اس آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن کسی وقت میں نظر آئے گا انشاءاللہ عزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اس کام کے اندر ہمیں رسوخ عطا فرمائے۔ تیسری بات بیماروں کے لیے دعا کا ہے، سب بیماروں کے لیے دعا کریں۔ بھائی محمد امین صاحب خود، ان کی اہلیہ حافظ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وہ نواسے کہہ رہے ہیں یا ان کے پوتا کہہ رہے ہیں، ان کے بانجے کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے وینٹیلیٹر سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ لے جاؤ گھر پاس، اللہ نے اس کو پھر صحت یاب کر دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ باقی بھی کسر نکال دے۔ ہمارے شیخ اسد صاحب آج اپنی صحت کی وجہ سے پہلے صاحب میں ہوتے ہیں، آج وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، بار بار سننا پڑ رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں، سب بیماروں کے لیے۔ گھروں میں میری اہلیہ بھی، ایک بیٹی بھی بس مسلسل بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ جس گھر میں کسی بھی مرض میں کوئی شخص مبتلا ہے، بچہ، بیٹی، بیٹا، کوئی بڑا بزرگ، کوئی نوجوان، کوئی مرد عورت،
اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. گھروں اور سالوں والے اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والے انہیں بھی اللہ شفا عطا فرمائے تاکہ وہ تندرستی کے ساتھ مکمل صحت کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ باقی لوگوں کی طرح. اور میں بھی اس عارضے میں اترا ہوں گھٹنوں کے مرض میں, یہ چھوٹی سی شروعات ٹھیک نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ٹھیک کر دے, اپنے رحمت سے شفا داخل کر دے. اللہ ہم ٹیکے لگواتے ہیں نا, ٹیکے لگواتے ہیں تو بندہ تھوڑی دیر کے بعد جو چل پھر نہیں رہا تھا بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شفا داخل کرنا وہ ٹیکے سے زیادہ جلدی اثر کر سکتا ہے. آپ دعا کریں اللہ ہمارے جسموں میں شفا داخل کر دے, اللہ ہماری مشکلات آسان کرے, ہمارے ملک پہ رحم فرمائے, مقروضوں کے قرض دور فرمائے, اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے, جو کسی بھی مشکل میں ہیں مبتلا ہیں. ایک اور بھائی میرے چونکہ مسجد سے ہیں, ان کا گھر کا کافی سارے مسائل ہیں, بیچارہ بہت پریشان, پرسوں یہاں آئے تھے رو رہے تھے, لیکن ہم تو اپنے مسئلے میں گرے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس بجلی کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کی مشکل بھی آسان کر دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.